الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں اور اس کے پہلے کے خطبے میں آپ حضرات کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضوں اور اس بات کی اہمیت پر زور دے کر کے یہ اپیل کی گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سب سے بنیادی تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانیں، آپ نے جو کچھ حکم دے دیا اس کے مطابق چلیں، جن چیزوں سے روک دیا ان چیزوں سے اجتناب کریں، دوری اختیار کریں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اتباع رسول اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے دوری اختیار کرتا ہے تو گویا وہ جھوٹا دعوے دار ہے، وہ محبت کا حقیقی دعوے دار نہیں ہو سکتا. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو لازم بنائیں. آپ نے جو طریقہ بتا دیا اس کے مطابق زندگی گزاریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو رب کائنات نے سید الانبیاء بنایا، جن کے اوپر قرآن مجید جیسی مقدس کتاب اور مقدس معجزہ نازل فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو معراج کے موقع سے سارے انبیاء کرام کی امامت کا موقع دیا گیا، آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جنت اور جہنم دکھائی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عظمت کی وجہ سے اور جن کی پیروی کی عظمت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہاں تک ضابطہ بنا دیا کہ قبر میں جب انسان کو دفن کر دیا جائے گا تو اس کو دفنانے والے جب واپس آنے لگیں گے تو ان سے، اس مردے سے فرشتے جو سوال کریں گے، ان سوالات میں سے ایک بنیادی سوال یہ ہوگا کہ تم اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہو جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی سے جانا جاتا تھا. اگر انسان متبع رسول اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا، آپ کے حقوق کے تقاضوں کی ادائیگی کرنے والا رہا ہوگا تو قبر کے اس مرحلے میں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سچائی کے ساتھ جواب دے سکے گا. اور اگر جواب دے دیا گیا تو قبر کو جنت کی کھڑکیاں کھول کر کے کشادہ کر دیا جائے گا. فرشتے دلاسا دیں گے، تھپکی دیں گے اور کہیں گے ویسے ہی میٹھی نیند سو جاؤ جیسے پہلی رات میں ایک میاں بیوی اپنی رات کے کام سے فراغت کے بعد سکون کی نیند سو جاتے ہیں، ویسے ہی تم آرام کرو. قبر کو تا حد نگاہ کشادہ کر دیا جائے گا، جنت کی ہوائیں چلنے لگیں گی. لیکن اگر انسان نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کی ہوگی اور اس کا جواب اس کے نتیجے میں نہیں دے سکے گا
تو قبر کی دونوں دیواروں کو آپس میں ملا دیا جائے گا، اور دو فرشتے جو نہ سن سکیں گے نہ دیکھ سکیں گے اس پر مسلط کر دیے جائیں گے کہ وہ قیامت تک لوہے کے ہتھوڑے سے اس کے سر پر وار کرتے رہیں۔ وہ ایسے پکارے گا، ایسے چیخے گا کہ ثقلین یعنی انسان اور جناتوں کے علاوہ ساری مخلوقات اس کی آواز کو سن کر کے بلبلا اٹھیں گی۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، آپ کی عظمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی مقام دے کر کے رب کائنات نے شفاعت عظمی عطا فرمائی۔ کوثر پر آپ کے دستے مبارک سے جس نے ایک بار سیرابی حاصل کر لی وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام رکھا کہ جس کھانے پینے کے برتن پر آپ ہاتھ لگا دیں ایک آدمی آسودہ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اتنی برکتیں نازل ہوں گی کہ پوری فوجیں اور پوری قومیں اس سے آسودہ ہو جائیں گی اور کھانا پھر بھی بچ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی عظمت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میرے اوپر میرے بارے میں ایسا رعب رکھا گیا ہے کہ دشمنان اسلام کتنی بھی گھات لگا کر کے بیٹھے ہوں، کتنی بھی بڑی طاقت والے ہوں، لیکن جب ان کو علم ہوتا ہے کہ نبی نے ہماری جانب آنے کا ارادہ کر لیا، ابھی نبی کے پہنچنے میں 1 مہینے کی مسافت باقی ہے، 1 مہینے کی مدت باقی ہے، اس سے پہلے دشمنان اسلام کے رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، آپ کا مقام ہے، لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ محبت رسول کے نام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت اور محبت کے نام پر آج جھنڈوں کے علاوہ راستوں میں نعرے بازی کے علاوہ قبروں پر چراغاں کرنے کے علاوہ اور اس کے علاوہ کوئی چیز مسلمانوں کے پاس نہیں رہ گئی۔ مسجدیں ویران پڑی رہیں اور قبرستان آباد رہیں، یہ ہمارا خلاصہ ہے، جبکہ اسلام مسجدوں کو آباد کرنے اور قبرستانوں کو ویران کر کے اس کے بارے میں مخصوص احکامات بتانے کے لیے اس دنیا میں نازل کیا گیا۔ یہ اسلام اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری وصیتوں میں قبر پرستی اور قبر پر کی جانے والی بدعات سے ڈراتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہود و نصارہ پر لعن طعن کیا، جبکہ آپ کی عادت تھی کہ آپ کسی کے بارے میں کوئی مشکل یا کوئی سخت لفظ ادا نہیں کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود برائی کی قباحت، عقیدے کی خرابی، رب کائنات کے دین سے بغاوت، توحید سے سرکشی کے نتیجے میں آپ نے یہود و نصارہ کے بارے میں صاف کہہ دیا کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو یہودیوں پر، نصرانیوں پر، کہ ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو صحابہ کرام کی زندگیاں، اسلاف امت کی زندگیاں، یہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ یہ وہی صحابہ کرام تھے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر کے اتباع رسول، محبت رسول، اطاعت رسول اور دین اسلام کی پیروی کرنے کا سچا درس لیا تھا، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالتے تھے۔ یہی اسباب ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے، صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوتا ہے کہ خلیفہ کس کو متعین کیا جائے۔ ایک چھوٹی سی روایت صحابہ کرام ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الائمۃ من قریش، ائمہ، یہ امامت، یہ خلافت، یہ قریش سے متعین کی جائے، کیونکہ قریش سب سے زیادہ پاکیزہ اور سب سے زیادہ بابصیرت قبیلہ ہے۔ اس کے بعد جب تحقیق کی گئی تو قریش میں سب سے اونچا مقام رکھنے والے، سب سے زیادہ عظمت رکھنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے،
ایک چھوٹی سی روایت نے صحابہ کرام کے سارے اختلافات کو رفع کر دیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو باجماع سارے لوگوں کے اتفاق سے خلیفہ متعین کر دیا گیا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ مسلمانوں کی جانب منسوب ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ وہ زبردستی خلافت پر قابض ہو گئے یا دوسرے صحابہ کرام کا حق مار دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ حقیقت ہے اور یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ باتفاق رائے ان کو خلیفہ متعین کیا گیا۔ یہ اختلاف کو دور کرنے کا صحابہ کرام کی نظر میں سب سے اونچا اور سب سے پاکیزہ پیمانہ یہ تھا کہ حکم رسول ہمارے سامنے آ جائے تو ہم کسی بھی چیز سے سمجھوتا کر لیں گے، لیکن حکم رسول سے سمجھوتا نہیں کرنے والے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا لشکر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کے ایام میں جرف کے مقام تک نکل چکا تھا، آپ بیمار پڑے تو لشکر کے کمانڈر کی حیثیت سے اپنے قائد اور جنہوں نے لشکر کو روانہ کیا تھا یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کی خرابی کی خبر سن کر کے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ واپس آتے ہیں، اعادت کرتے ہیں۔ اور کیفیت یہ تھی، یہی وہ اسامہ بن زید تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہنا چاہا، کچھ بولنا چاہا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اتنی کمزوری کے عالم میں تھی کہ آپ نے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا، فرمایا کہ بولو نہیں، خاموشی کے ساتھ کھڑے رہو۔ لشکر اسامہ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد روانگی کا مسئلہ جب آتا ہے، ایک جانب مدینہ کے اندر فتنے کھڑے ہو چکے تھے، بعض قبائل نے اسلام سے انکار کر دیا تھا، ارتداد کا فتنہ اٹھ چکا تھا، دوسرے بعض قبائل نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا تھا۔ خدشہ تھا کہ اگر مدینہ کے اندر جو اسلام کے کمانڈر اور مضبوط قسم کے فوجی اور مضبوط قسم کے طاقتور لوگ ہیں، اگر وہ مدینہ میں باقی نہ رہے تو اندر کی بغاوتیں، باہر کی عداوتیں اور چاروں جانب سے دشمنان اسلام کے گھات لگانے کے نتیجے میں دار السلطنت مدینہ منورہ پر قبضہ کر کے اسلام کو نیست و نابود کرنے کی کوششیں کی جائیں گی۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، سارے فتنے اپنی جگہ پر، لیکن لشکر اسامہ جس کو روانہ کرنے کا حکم خود نبی آخر الزمان ہمارے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اس لشکر کو روکا نہیں جا سکتا۔ آپ نے فرمایا اسامہ بن زید سے کہ آپ چلیں، اپنی کمانڈری میں لشکر لے کر کے نکلیں، شام کے اور فلسطین کے علاقے میں جا کر کے دشمنان اسلام کے بارے میں آپ کو جو کچھ کہا گیا ہے اس کو مکمل کیجئے۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام نے اختلاف کیا، بعض صحابہ کرام کہنے لگے کہ موجودہ حالات میں اس لشکر کی روانگی کا کوئی تک نہیں بنتا، ہم کمزور پڑ جائیں گے۔ بعض صحابہ کرام نے کہا کہ لشکر کا کمانڈر کم عمر ہے، اس کی عمر 17 یا 18 سال ہے، کمانڈر بدل دیا جائے، کوئی تجربے کار لا کر کے بیٹھایا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کی قسم، لشکر اسامہ روانہ ہوگا، ویسے ہی روانہ ہوگا جیسے میرے پیارے حبیب نے اس کو روانہ ہونے کا حکم دیا تھا، چاہے مدینہ کے اوپر درندے حملہ کر دیں، میری لاش کو نوچ کر کے کھا جائیں، اس کے باوجود میں حکم رسول میں، اس کی پیروی میں اور اس کی اتباع میں تھوڑی بھی تاخیر کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ لشکر اسامہ روانہ ہوا، نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ دشمنان اسلام کے دلوں پر ایک ہیبت بیٹھ گئی۔ یہ ہیبت بیٹھ گئی کہ ابھی تو ان کا قائد فوت ہوا ہے، اس کے باوجود اتنی جرت ہے، اس کے باوجود اتنی طاقت ہے، اس کے باوجود اتباع رسول کا یہ جذبہ ہے، ایسی قوم کو زیر کر پانا ممکن نہیں ہے۔ تو اتباع رسول میں رعب و دبدبا ہے، اتباع رسول میں لوگوں سے آنکھوں میں آنکھیں ملانے کی طاقت پیدا کرنے کی سکت ہے، اتباع رسول میں
عزت و وقار کمانے کی صلاحیت ہے، اتباع رسول میں عزت دار زندگی گزارنے کی جو اسباب ہیں ان کو پیدا کرنے کے اسباب ہیں اور صلاحیت ہے۔ لہذا ہم کو ہر حالت میں اتباع رسول کی جانب رجوع کرنا چاہیے، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ مجادلہ کی آیت کریمہ، اللہ رب العالمین نے اس میں ارشاد فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کبھی ان لوگوں کو ایسا نہیں پائیں گے جو لوگ اللہ رب العالمین اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یوادون من حاد اللہ، ان لوگوں کو ایسا نہیں پائیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت کا اظہار کریں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت کا اظہار نہیں کرتے، چاہے یہ مخالفت کرنے والے ان کے اپنے بچے کیوں نہ ہوں، ان کا سگا بھائی کیوں نہ ہو، ان کا باپ کیوں نہ ہو، ان کے رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اگر اتباع رسول کا معاملہ آ جائے تو سامنے باپ کھڑا ہو، اتباع رسول کی مخالفت کی بات کہے، ہم اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ اگر اتباع رسول کا معاملہ آ جائے، بچے کتنی بھی ضدیں کر لیں، کتنے بھی مطالبات کر لیں، خاندان کے لوگ کتنے بھی رسوم و رواج کی پیروی کا مطالبہ کر لیں، لیکن جب اتباع رسول اور محبت رسول اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا سوال ہے تو کسی کا کوئی مطالبہ نہ مانا جائے گا، نہ اس کی رعایت کی جائے گی، نہ اس کی پیروی کی جائے گی۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اس انداز سے سچے بن جائیں۔ اور جو روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی، صحیح بخاری کی روایت ہے، لا یؤمن احدکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی نظر میں اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ میں نے جو کہہ دیا اس کو کرو، دنیا کچھ بھی کہتی رہے، کوئی بھی تعویل کی جائے، کوئی بھی اتہام لگایا جائے، اس کی پرواہ نہ کرو۔ جو حکم اللہ اور اس کے رسول کا ہو اس کی پرواہ کر کے اس کے مطابق زندگی گزارو۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ بعض اسلاف کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب اور ہمارے دین کے 3 اصول ہیں، 3 اصول اور ضابطے ہیں، 3 بنیادیں ہیں۔ ایک بنیاد یہ ہے کہ الاقتداء بالنبی فی الاخلاق والافعال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور پیروی، آپ کی اتباع آپ کے اخلاقیات میں اور آپ کے افعال میں، آپ کے تمام امور میں پیروی اور اتباع کی جائے۔ دوسرا ضابطہ یہ ہے والاکل من الحلال، اور حلال چیز پر، حلال کھانے پر اکتفا کیا جائے، اپنے منہ میں حرام کا لقمہ داخل نہ ہونے دیا جائے۔ واخلاص النیت فی جمیع الاعمال، اور تمام کے تمام اعمال میں انسان اپنی نیتوں کو خالص کر لے، صرف رب کائنات کی رضامندی کے لیے اعمال کو انجام دیا جائے۔ تو یہ 3 بنیادیں ہمیں سچا مسلمان بناتی ہیں، یہ 3 بنیادیں ہم کو قرآن و سنت کے حقیقی مفہوم پر لے جا کر کے کھڑا کرتی ہیں۔ ایک بنیاد تو یہ ہے کہ ہم کو جو کچھ کرنا ہے اس میں طریقے رسول، اسوے رسول کو تلاش کیا جائے۔ ہم کو جو کچھ انجام دینا ہے، چلنا ہے، پانی پینا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، سونا یا بیدار ہونا ہے، دنیا کمانی ہے، تجارت کرنی ہے، ماں باپ سے سلوک کرنا ہے، کاروبار میں لین دین کرنا ہے، کسی سے دوستی یا دشمنی کرنی ہے، کسی کے ساتھ سفر کرنا ہے، تنہا سفر کرنا ہے، کہیں جانا آنا ہے، تمام کے تمام امور میں ہمارے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ موجود ہے۔ آپ کے اسوے کے مطابق زندگی کو ڈھالا جائے، اور یہ حقیقت ہے۔ اور اس سے پہلے اس بات کا ذکر کئی بار کیا جا چکا ہے کہ جب یہود و نصارہ نے مذاق اڑانے کے انداز میں صحابہ کرام کے سامنے کہا کہ تمہارا نبی کیسا ہے،
وہ تو تم کو استنجا اور قضاء حاجت کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، برملا فرمایا کہ ہاں، ہمارا نبی جیسے ایک ماں اپنے بچے کو انگلی پکڑ کر کے چلنا سکھاتی ہے، ویسے ہی ہمارا نبی یہ بھی بتاتا ہے کہ استنجا اور قضاء حاجت کیسے کی جائے، پانی کیسے پیا جائے، کھانا کیسے کھایا جائے، دوا علاج کیسے کیا جائے، لین دین کیسے کیا جائے۔ یہ اسلام کی عالمگیریت ہے کہ اسلام نے دنیا میں پیش آنے والے تمام مسائل کا حل، چاہے وہ مسائل جدید ہوں یا قدیم ہوں، چاہے وہ مسائل موجودہ دور کے چیلنجوں میں پیدا ہونے والے مسائل ہوں، تمام کے تمام مسائل کا کوئی نہ کوئی حل 1400 سال پہلے ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ یہ عالمگیر مذہب ہے، یہ ایک ایسا مذہب ہے جو فطری آواز کو لبیک کہنے والا مذہب ہے۔ لہذا اس مذہب میں کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ جدت پیدا کی جانی چاہیے، جدید طریقے سے اسلام کو اپڈیٹ کیا جانا چاہیے، اس میں تبدیلی پیدا کی جانی چاہیے، اللہ کی قسم ایسا دعویٰ کرنے والا اسلام پر باقی نہیں ہے، کیونکہ اسلام ہمیشہ سے جدید تھا، اپڈیٹ تھا، اور قیامت تک تمام کے تمام امور میں سب سے صحیح فیصلے کرنے والا مذہب یہی مذہب اسلام ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا اور حلال کمائی پر اکتفا کرنا، یہ بھی ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ یہ دوسرا اصول ہے۔ اور تیسرا اصول یہ ہے کہ جب آپ کوئی کام کریں تو اس کام کو انجام دینے میں اللہ رب العالمین کی رضامندی مقصود ہونی چاہیے، اخلاص پیدا کیا جانا چاہیے۔ دنیا کو دکھانے کے لیے، شہرت طلبی کے لیے، دنیا میں ڈھڈورا پیٹنے کے لیے، دنیا کے اندر لوگوں کے سامنے اپنی قابلیت کو ظاہر کرنے کے لیے کوئی کام نہ انجام دیا جائے، بلکہ رب کائنات کی رضامندی کے لیے کاموں کو انجام دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اور آپ کی اتباع کو لازم پکڑا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آپ کی اقتداء کی جائے، آپ کی سنت کا دفاع کیا جائے، سنت کے مطابق زندگی کو ڈھالا جائے، سنت کا احترام کیا جائے، سنت پر عمل کیا جائے، اور اقوال و افعال میں اپنی زندگی میں سنت کے مطابق زندگی کو ڈھال کر کے اپنی زندگی کو طریقے رسول کے مطابق بالکل کھنگال کر کے رکھ دیا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک روایت میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، خطبے کے درمیان ایک لفظ آیا جو خطبے کا ایک لفظ تھا، جس میں آپ نے فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ ان کو کہا جا رہا ہے یا کسی اور کو کہا جا رہا ہے۔ اتباع رسول کا جذبہ تھا، جہاں کان میں آواز پڑی وہیں جوتے چپلوں کے پاس بیٹھ گئے کہ ہو سکتا ہے کہ مجھ کو ہی حکم دیا جا رہا ہو۔ یہ اتباع رسول کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس انداز سے زندگی گزاریں، اوامر و نواہی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، آسانی اور مشکلات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کی جائے، آپ سے محبت کا حق ادا کیا جائے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر تم لوگ مجھ سے محبت رکھتے ہو، یعنی اللہ رب العالمین سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی یہ اللہ کی محبت کو لازم کر دیتی ہے، اور پیروی کے بغیر رب کائنات کی محبت کو حاصل کر پانا ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 5 وقتہ نمازیں باجماعت مسجد میں ادا کی جائیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور یہ تمہارے نبی کی سنت ہے۔ اگر تم گھروں میں نمازیں ادا کر لو گے
تو نمازیں تو ادا ہو جائیں گی، لیکن نبی کی سنت کے بارے میں تم بے وفا قرار پاؤ گے۔ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، اور اگر تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، اللہ رب العالمین تم کو تباہی کی جانب دھکیل دے گا۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ محبت رسول کے تقاضوں کو سمجھیں۔ محبت رسول کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو واجب سمجھیں اور ان کے علاوہ کسی کی تقلید کو واجب نہ سمجھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آپ کے اوامر کی مخالفت نہ کی جائے، آپ کی سنت میں تحریف نہ کی جائے، سنت کے بارے میں یہ نہ کہا جائے کہ اگر ہمارے امام سے سنت ٹکرا جاتی ہے تو یا تو سنت کی تعویل کی جائے گی یا سنت کا انکار کر دیا جائے گا، لیکن امام کے قول کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ نعوذ باللہ من ذالک، ہمارے بعض فقہا کی کتابوں کے اندر یہ اصول موجود ہیں کہ اگر ہمارے امام کا قول ہمارے نبی کے قول سے ٹکرا جائے تو نبی کے قول کی تعویل کی جائے اور امام کے قول کو لازماً پکڑ کر کے رکھا جائے۔ یہ بھی اتباع رسول اور محبت رسول کے خلاف ایک اعلان جنگ ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود بھیجیں۔ جب بھی آپ کا نام آئے آپ پر درود بھیجا جائے، آپ پر سلام بھیجا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جس نے میرے اوپر ایک بار درود بھیجا اللہ رب العالمین اپنی 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل فرماتا ہے۔ اور بعض روایات میں ہے، تم میں سے جو میرے اوپر درود بھیجتا ہے میری قبر کے اندر اس کا نام لے کر کے فرشتے یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں نے آپ کے اوپر درود بھیجا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں۔ یہ برزخی دنیا ہے، جواب کیسے دیتے ہیں، کیفیت کیا ہوتی ہے، انداز کیا ہوتا ہے، اسلوب کیا ہوتا ہے، یہ رب کائنات جانتا ہے۔ ہم دنیا سے اس کا موازنہ نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین ہم کو محبت رسول کے تقاضوں کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔